خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح میں میرے تمام عزیز بزرگ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بچے آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، میرے سارے گھرانے کی طرف سے آج پام سنڈے کی ڈھیروں خوشیاں آپ کو، آپ کے خاندان کو بہت بہت مبارک ہوں۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ، جسے ہم انگریزی میں ٹرائمفل انٹری انٹو جیروزلم کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ نوٹ کیجئے گا کہ یہ میسج جو ہے، چونکہ ہم ہر سال اسے سنتے ہیں خدا کے مختلف خادموں سے، چرچز سے، سوشل میڈیا پر، اور یہاں تک کہ یہ موضوع سنڈے اسکول کے بچوں کو بھی پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ ہم آج اس مضمون کی الہیات پر بات کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس ٹاپک کو بہتر طور پر سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں مقدس متی کی انجیل اس کے 21ویں باب میں یہ واقعہ مرقوم ہے، اور یہ واقعہ اپنے اندر اتنی اہمیت رکھتا ہے میرے عزیزو کہ چاروں انجیل نویس نے اسے قلم بند کیا ہے۔ مقدس متی، مقدس مرکز، مقدس لوکا، مقدس یوحنا رسول اس واقعے کو اپنی اپنی انجیل میں لکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کھجوری اتوار یعنی پام سنڈے کا واقعہ جو ہے، یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے ہم بھلا نہیں سکتے، اور یہ واقعہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے، دنیا کے تمام قبیلوں کے لیے، دنیا کی تمام رنگ و نسل، مذاہب، فرقوں کے لیے، اور پیغام یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یعنی جیزس کرائسٹ ایک ایسی ہستی ہے جو امن کا بانی ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، the پرنس آف پیس، جو صلح کا بانی ہے، صلح کروانے آیا ہے لوگوں کی لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کی خدا کے ساتھ، اور خدا کی لوگوں کے ساتھ۔ اس واقعے کو ہم کبھی بھی کسی بھی طرح، اگر بائبل مقدس میں جن لوگوں نے اس خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں آنے کے واقعے کے لیے جن لوگوں نے کہا کہ خداوند ان لوگوں سے کہہ کہ یہ چپ ہو جائیں، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ وجہ کہ صلح کا پیغام اور سلامتی کے شہزادے کا آنا، اگر ہم انسان اس واقعے کو روکنے کی اور نہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو پتھر بھی اس چیز کی گواہی دیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ کسی انسان کا نہیں، کسی مخلوق اور کسی بشر کا نہیں، بلکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ خداوند نے اپنے بیٹے یسوع کو صلح کا دوست بنانے کے لیے ہمارے پاس بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح خدا کا پیغام لے کر میرے اور آپ کے لیے آئے۔ ہم مزید آگے اس چیز کو سیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مقدس متی کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون اور کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو 2 شاگردوں کو یسوع مسیح نے بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے۔ اور آگے خداوند یسوع مسیح
यरूशलेम में जाते हैं और गद्दी पर सवार हुए आते हैं। बाइबल मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहता हूं, जो कि जैसे मैंने कहा था कि हम इलाहियात पर सीखेंगे, थियोलॉजीज की, उस पर आज थोड़ा सीखेंगे। आपके सामने ये वाकया है और एक नारा है, आलम बाला पर होशाना। और ये नारा किसने लगाया था? आपको याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने वाले थे तो फरिश्ते आसमान से आए थे और चरवाहों पर जाहिर हुए थे जो अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। तो उस वक्त फरिश्तों ने कहा था, हाशाना, आलम बाला पर होशाना, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है उनमें सुलह। आप ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का ये जो पैगाम है वो फरिश्तों ने पहले आकर बयान किया है, और आज यही पैगाम जो है वो लोग यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। वही लोग, पहले फरिश्तों ने कहा, फिर जमीन के लोगों ने कहा, आलम बाला पर होशाना। कितनी खूबसूरत मेरे और आपके लिए सीखने की बात है अजीज। यानी ये जो आलम बाला पर होशाना है, ये आसमान पर होशाना है कि मेरा और आपका मसीह दुनिया से, आसमान से दुनिया में आया है मेरे और आपके लिए। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं तो ये वाकया बाइबल मुकद्दस में 3 ऑफिसेस को बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री थी, यानी जमीनी खिदमत थी, उसमें खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो नबी भी हैं, बादशाह भी हैं, और सरदार यानी काहिन भी हैं, प्रीस्ट भी हैं। बाइबल मुकद्दस में जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह यहां पर वाज़े हो जाता है। यरूशलेम में जब शहाना दाखिला होता है, खजूरी इतवार यानी पाम संडे का वाकया, कि यीशु मसीह एक बादशाह है। वजह चूंकि मुकद्दस मत्ती जकरिया नबी के सहीफे में से हवाला कोट करते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील में जब हम जाते हैं तो वहां पर मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब, अगर उसकी 5वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मारिफत कहा था पूरा हो, कि सैऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। और ये जो पेशीन गो यानी प्रिडिक्शन खुदावंद के बंदा मुकद्दस मत्ती रसूल ने कोट किया है, ये प्रिडिक्शन 500 ईयर्स यानी 500 साल कबल मसीह ये पेशीन गोई कर दी गई थी जकरिया नबी के सहीफे में, जकरिया नबी के जरिए, कि देख तेरा बादशाह आता है और लादू के बच्चे पर सवार है, वो हलीम है। कितनी बड़ी बात है। अभी खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में उनके वालदैन जो जमीनी है, मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस जो है वो मुकद्दसा मरियम, ये भी शायद अभी पैदा नहीं हुए हुए। ये बात हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्दुस की कुदरत से पैदा हुए हैं, लेकिन जो जमीन पर उनको बाप यानी जो मुकद्दसा मरियम के मंगेतर थे, जिन्होंने उनको छुआ भी नहीं था, और मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह की जात पैदा हुई रूह कुद्दुस की कुदरत से, ताकत से। अभी 500 साल पहले यह पेशीन गोई कर दी गई थी। मसीह में मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस जकरिया नबी का सहीफा देखते हैं, उसका 9वां बाब, उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि जो मुस्तकबिल का बादशाह है, ये उसकी पेशीन गोई है। मुकद्दस जकरिया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब, उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि ए बिन्ते सैऊन, तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम,
خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ صادق ہے، صدیق یعنی راست باز، اور نجات یعنی سالویشن اس کے ہاتھ میں۔ وہ مجھے اور آپ کو میرے عزیزو نجات دینے آیا، اور یہ پیشین گوئی نئے عہد نامے کے اندر آ کر پوری ہوتی ہے، جب یسوع مسیح ایک گدھے پر، ایک گدھی کے بچے کے اوپر سوار ہیں، اور صلح اور امن اور حلیم ہیں، اور نجات کا پیغام لیے آتے ہیں۔ دیکھ بنت صہیون تیری نجات ہی ہے۔ یہ پیغام ہے دنیا کی تمام قوموں کے لیے، تمام فرقوں کے لیے، کہ یسوع مسیح نجات دینے، نجات دہندہ ہے، صلح کا پیغام لایا ہے، امن کا بانی ہے۔ ہی از دا پرنس آف پیس۔ یہ دنیا کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے، یہ جہاں جہاں تک یہ آواز جاتی۔ میرے عزیزو، کہتے ہیں کہ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ دنیا دن بدن وقت گزرتا جا رہا ہے، کب روز معاشر کا دن آ جائے مجھے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن ہمیں اس صلح کے پیغام دینے والے کو، نجات کو، جس کو خدا نے بھیجا ہے، کسی نبی نے نہیں، کسی فرشتے نے نہیں، کسی مرشد نے نہیں، بلکہ خدا نے خود اسے بھیجا ہے۔ اور یہ پیغام ہے میرے عزیزو، اور کیا پیغام ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان مسیحیوں نے خود یسوع کو بادشاہ بنایا ہے، ان مسیحیوں نے یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا ہے، ان مسیحیوں نے یسوع مسیح کو خدا بنا دیا ہے، ان مسیحیوں نے یسوع مسیح کو نبی سے بھی بڑھ کر بنا دیا ہے۔ عزیزو، اس میں میری اور آپ کی کیا غلطی ہے کہ خدا نے اسے بنا دیا ہے، جس کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، لادو کے بچے پر سوار ہے۔ یہ زکریا نبی کا صحیفہ یسوع مسیح کے آنے سے 500 ایئرز میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، 500 سال قبل۔ میری اور آپ کی، ہم مسیحیوں کی اس میں کیا غلطی ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو وہ رتبہ دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا، وہ نبیوں سے بلند ہے۔ اس میں میری اور آپ کی کیا غلطی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ میری اور آپ کی کیا اس میں غلطی ہے ہم مسیحیوں کہ یسوع مسیح نے اسے بادشاہ، اسے نبی، اسے کاہن اور اپنا خدا کا اپنا بیٹا اس نے دنیا پہ بھیجا۔ میری اور آپ کی اس میں صرف غلطی یہ ہے کہ ہم مسیحی اس خدا کے منصوبے کو مان گئے ہیں جو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اسے بنایا ہے۔ ہم نے نہیں بنایا میرے عزیزو، ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ میرے خدا نے، آپ کے خدا نے جو آسمان پر ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور ہم مسیحیوں نے اس کے منصوبے پر آمین کہا، اسے مان لیا، اور ہم برملا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا سوائے اس پر ایمان لانے کے، اور ہم اپنے خداوند کی بات کو، ہم آسمان کے خدا کی بات کو نہیں ٹال سکتے۔ جب اس نے ایک منصوبہ تیار کر کے اس دنیا میں اپنے بیٹے یسوع کے ذریعے بھیجا ہے، نجات کا، صلح کا پیغام، امن کا شہزادہ، اور ہم اس یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے، 2 دفعہ اقرار کیا گیا۔ ایک دفعہ اقرار کیا گیا جب یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا، اور یہ کہا گیا، آسمان سے آواز آئی کہ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ایک دفعہ جب ٹرانسفیگریشن ہوئی، جب یسوع مسیح نے پطرس، یعقوب اور یوحنا کو لے کر پہاڑ پر اوپر چلے گئے، تو وہاں پر آواز آئی، اور کیا آواز آئی؟ یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ جب پطرس نے کہا کہ کیا ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے، وہاں پر خداوند نے بدلی میں سے آواز دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ میرے عزیزو، پھر اس ذات کو
میں انسان ہونے کے ناطے جب موسیٰ جیسی شخصیت، ایلیا جیسی شخصیت، ٹرانسفیگریشن پہ یسوع کا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب 3 شاگردوں نے دیکھا تو یسوع کا چہرہ اتنا جلالی ہو گیا تھا، اس کی پوشاک اتنی نورانی اور سفید ہو گئی تھی کہ دنیا کا کوئی دھوبی ویسی نہیں دھو سکتا۔ ایلیا اور موسیٰ سن رہے ہیں کہ خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر میں انسان ہونے کے ناطے کیسے گستاخی کر جاؤں، کیسے بغاوت کر جاؤں کہ میں اس کو خدا کا بیٹا نہ مانوں۔ جب موسیٰ رضامند ہے، جب ایلیا رضامند ہے، جب خدا خود کہہ رہے ہیں، تو پھر میں کیا اوقات حیثیت رکھتا ہوں کہ میں اسے خدا کا بیٹا نہ مانوں؟ میں کیسے پابندی لگا دوں اس چیز پر؟ اس لیے میں آمین کہتا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا یروشلم میں آتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی یہی پرابلم تھی، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اے ربی، اے استاد، ان سے کہہ کہ لوگ چپ کر جائیں۔ میرے اور آپ کے یسوع نے کہا، اور اس نے کہا شرع کے عالم، بڑے بڑے فقی فریسی اور قوم کے شریعت کو ماننے والے اور جاننے والے، ہیکل کی خدمت کیا کرنے والے کاہن، انہوں نے کہا کہ ان سے کہہ کہ یہ اتنا شور کر رہے ہیں، چپ کر جائیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں نے ان کو چپ کروا دیا، اگر یہ چپ ہو جائیں گے، تو پتھر میری ستائش میں، میری گواہی میں چلا اٹھیں۔ عزیزو، اگر یہ جاندار چیز، یعنی جن کو خدا نے جاندار دی ہے، ذمہ داری دی ہے کہ ہم یسوع کا پرچار کریں، اگر ہم خاموش ہو جائیں گے تو بے جان یعنی پتھر چلا اٹھیں گے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح نجات کا منصوبہ لے کر آیا ہے، یسوع مسیح صلح کا پیغام لے کر آیا ہے، یسوع مسیح امن کا بادشاہ ہے۔ اس لیے ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ ہمارا اور آپ کا مسیح ہوشانہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے منصوبہ نجات کو مانتے ہیں، اور ہم ایمان لے کر آئے ہم مسیح، اور ہم برملا اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، کپڑے بچھا رہے ہیں۔ اور عزیزو، یہ وہی لوگ ہیں جو جب یسوع مسیح کو صلیب دیا جانا تھا، جب پینتیوس پیلاطس یعنی پینٹیوس پائلیٹ نے کیا کیا کہ جب برابا اور یسوع مسیح کو لائے، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اسے صلیب دو، اسے صلیب دو، یہ واجب القتل ہے۔ پینتیوس پیلاطس نے اس کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی چارج، میں کوئی اس میں خطا، گناہ یا اس کا کوئی الزام نہیں پاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم شریعت کے پیروکار ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا مانا ہے، اور یہ اسے مصلوب کیا جائے، کروسیفائی ہم، کروسیفائی ہم۔ اور پھر پینتیوس پیلاطس کو انہوں نے کہا کہ اگر تو نے کوئی بھی ایسا فیصلہ لیا تو تو پھر کیسر کا خیر خواہ نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، پر کیسر ہے، جو کہ یہ ٹھیک نہیں تھا یہودیوں کے لیے، کیونکہ شروع سے یہ چیز ان کے لیے تھی کہ وہ خدا کو اپنا بادشاہ مانے، چونکہ خدا نے داؤد اور دیگر جگہوں پہ خداوند نے اپنا بادشاہ بنا کر لوگوں کو بھیجا بنی اسرائیل قوم کے اندر، جب انہوں لوگوں نے ہی بادشاہ ریکوائرمنٹ رکھی بنی اسرائیل کے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، اسے مصلوب کریں۔ میں آپ کا دھیان ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر لگانا چاہتا ہوں which is very important، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے، اب یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسے صلیب دو۔ بڑی حیرانگی کی بات، وجہ کیا تھی؟ اور وہ جب نعرے لگاتے تھے تو وہ کہتے کیا تھے؟ میرے ساتھ رہیے گا، یہ بڑی خوبصورت اور سیکھنے کی چیز ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بائبل مقدس کے مطابق کہتے تھے کہ یہ ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو کیوں ابن داؤد کا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جس طرح داؤد ہمارا بادشاہ ہے، یسوع مسیح بھی ویسے ہی بادشاہ ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہ میرے ساتھ رہیے گا، بڑی سیکھنے کی چیز ہے۔ فرق کیا ہے کہ داؤد کے وقت میں
خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بڑی برکت دی. غیر ممالک جو آس پاس کی بڑی بڑی پاورز تھیں، سپر پاور تھی، سلطنتیں تھیں، داؤد کے دورے سلطنت کے اندر جب داؤد بادشاہ تھا تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بہت بلیس کیا. خدا نے دوسری جو پاورز تھیں داؤد کے وقت میں وہ طاقتیں ہلکی پڑ گئی تھیں کیونکہ خدا داؤد کے ساتھ تھا اور داؤد خدا کی عبادت، اس کی تعظیم اور پرستش کیا کرتے تھے. داؤد کے وقت میں دوسری حکومتیں جو تھیں وہ بنی اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی تھیں اس طاقت کے لیے. وجہ کیونکہ داؤد کے وقت میں خدا داؤد کے ساتھ تھا اور خدا دوسری قوموں کے سامنے بنی اسرائیل قوم کو اوپر لے کر آئے. خدا نے داؤد کے وقت میں دکھایا فزیکلی، یعنی مٹیریلسٹک بلیسنگز خدا نے ان کو دی. لیکن آگے آ جائیں، جب یسوع مسیح آئے تو بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے یہ بھی کہا، مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں داؤد کی اثر و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ. اور خداوند یسوع مسیح داؤد کی نسل میں سے آئے، یعنی یہودا کے قبیلے میں سے. میرے ساتھ رہیے گا، بڑی پیاری بات ہے جو آپ سن رہے ہیں اور سننے جا رہے ہیں. جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو بہت سارے شاگرد، بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہے کہ بہت سارے شاگرد بھی اس کو چھوڑ گئے. وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ داؤد کی طرح یسوع مسیح بھی تخت پر بیٹھیں گے، جنگ و جدل ہوگا، تلواریں چلیں گی اور رومی حکومت ہماری پیروکار ہوگی، نہ کہ بنی اسرائیل قوم ان کی پیروکار ہوگی. یعنی بنی اسرائیل قوم کے لوگ، یعنی خدا کے لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو یسوع مسیح آئے ہیں یہ داؤد کے تخت کو بحال کریں گے، یہ اس تخت کو بحال کریں گے جو سلیمان، داؤد کے بعد سلیمان ہے، سلیمان سے گناہ ہوا. بائبل مقدس کے مطابق سلیمان کی سلطنت منقسم ہو گئی، یعنی ایک اس کے جو ہے وہ اس کے بیٹے نے اور ایک اس کے نوکر نے بغاوت کر کے قبیلے بٹ گئے. ایک طرف 2 قبیلے ہو گئے، ایک طرف 8 قبیلے ہو گئے، ایک طرف 10 قبیلے ہو گئے، ایک طرف 2 قبیلے ہو گئے. بنی اسرائیل قوم کے 12 قبیلے، 12 بیٹے یعقوب کے، وہ چلتے آ رہے تھے اکٹھے. یعنی سلیمان کے گناہ کی وجہ سے وہ آپس میں دڑار آ گئی، خاندان قبیلے ٹوٹ گئے، بھائی آپس میں بکھر گئے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور پھر غیر قوموں نے بنی اسرائیل قوم کو اسیری میں ڈالا، بارہا غلام بنے، بادشاہ آئے، لیکن یہ بھائی آپس میں قبیلے لڑتے ہوئے چلنا شروع ہوئے. اب بنی اسرائیل قوم سمجھتی ہے کہ اب جو بلیسنگ آئے گی وہ دوبارہ مٹیریلسٹک بلیسنگز ہیں جو باقاعدہ ظاہری ہوں گی، نظر میں آئیں گی. تخت دوبارہ لگے گا، داؤد کی طرح یسوع مسیح بھی بیٹھیں گے، ان کے غلام ہوں گے، رتھ ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، جنگیں ہوا کریں گی، تلواریں چلیں گی، اور یسوع مسیح تلوار لے کر بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جیسے داؤد کھڑا ہوتا تھا ویسے کھڑے ہوں گے. لیکن اب یہ والی بات نہیں تھی. خدا نے داؤد اور سلیمان اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے بادشاہوں میں خدا نے بنی اسرائیل قوم کو اور دنیا کو ان کی وجہ سے مٹیریلسٹک بلیسنگز دی جو مٹیریلز تھیں. جب ہم کسی مٹیریل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فنا ہوں گی. یہ بات میری ذہن میں رکھیں پلیز. جیسے آج اگر میری دنیا میں پراپرٹی ہے، میرا تخت ہے، میرے نوکر ہیں، میرے رتھ ہیں، میرے گھوڑے ہیں، میرے پاس بنگلو ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ مٹیریلسٹک چیزیں ہیں دنیا کے اندر. مٹیریلسٹک چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، ڈیمولش ہو جانا ہے، کیونکہ یہ مٹیریل ہے اور مٹیریل لازمی ہے کہ ختم ہوگا، فنا ہو جائے گا. لیکن خدا یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو وہ بنی اسرائیل قوم کو یہ کہتے ہوئے ہے کہ میں داؤد کی اصل و نسل تو ہوں، لیکن اب جو بلیسنگ خدا آپ کو دینا چاہ رہا ہے، میں داؤد کی اصل و نسل تو ہوں، یہودا کے قبیلے سے آیا ہوں جس کی پیشین گوئیاں نبیوں نے کی ہیں، لیکن اب جو بادشاہت ہے وہ داؤد کی بادشاہت میں آیا ہوں. لیکن now is the kingdom of heaven. This is not the kingdom of David, but it is the kingdom of heaven. یہ آسمان کی بادشاہی ہے، یہ خدا کی بادشاہی ہے. بنی اسرائیل قوم داؤد کے وقت میں جو بادشاہی تھی وہ مٹیریلسٹک تھی، وہ فانی تھی، لیکن یہ جو بادشاہی ہے جو یسوع مسیح یعنی جیسس کرائسٹ لے کر آئے ہیں، اس کو فنا نہیں ہے. It is not a materialistic kingdom, it is the kingdom of heaven, which is supernatural, which is above than the supernatural, which is eternal, جو کہ ابدی بادشاہی ہے، ازلی بادشاہی ہے، جس کو فنا نہیں ہے.
میرا مسیح دنیا کے لوگوں کے لیے نہ صرف پرٹیکولر بنی اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسی بادشاہت لے کر آئے، ایک ایسا بادشاہ بنا ہے جس کی بادشاہی میں اگر میں اور آپ ایک بار انٹر ہو گئے تو پھر یہ بادشاہی فنا ہونے والی بادشاہی نہیں ہے، یہ فانی بادشاہی نہیں ہے، یہ ابدی اور ازلی بادشاہت ہے، جس میں اگر داؤد کے وقت میں بنی اسرائیل قوم داؤد کی بادشاہی میں داخل ہوئی لیکن پھر نکل بھی گئی، کیونکہ جب داؤد بوڑھا ہو گیا اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، لیکن جب ہم یسوع میں داخل ہوں گے تو یسوع مسیح کبھی بوڑھے نہیں، وہ جیسے تھے ہیں اور ویسے ہی رہیں گے۔ ہی از دا سیم گاڈ، جو صرف وقتی بادشاہ نہیں ہے بلکہ وقت بھی اس کا محتاج ہے۔ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے، جب ہم اس کی بادشاہی میں انٹر ہوں گے میرے عزیزو تو ہم پھر فانی بادشاہی میں نہیں، وہ ابدی اور ازلی بادشاہت۔ میرے عزیزو، جس طرح بنی اسرائیل قوم نے ہوشانہ کے نعرے لگائے، اس بادشاہ کو قبول کیا، لیکن انہی لوگوں نے اس کے لیے پھر کروسیفائی یعنی مصلوب دو، 35 پلاطس کے آگے کہا کہ اس کو مصلوب کرو۔ ہم نے ایسے اسے اپنے دل میں نہیں بسانا۔ وہ ہمیں ابدی اور ہمیشہ کی بادشاہت میں لے کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ میں آخری چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو پام سنڈے یعنی کھجوری اتوار سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے۔ سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اور خدا کے ساتھ تخلیق کرنے والا، اندھوں کو آنکھیں دینے والا، لنگڑوں کو چلانے والا مسیح میں میرے عزیزو، جب وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آیا اور اس نے آ کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے، گدھے پر سوار ہوا، میکنس، ہیومینٹی، جس میں کوئی تکبر نہیں، وہ چاہے تو اس کا غرور جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں یہ سکھایا، خود نہ غرور کر کے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا کہ ہم نے ہیومینٹی، میکنس اپنے اندر کیا کرنی ہے، اپنانی ہے بحیثیت مسیح۔ وہ گدھے پر سوار ہوا، وہ امن کا شہزادہ ہے۔ ہم نے بھی امن کو اس دنیا میں لے کر آنا ہے۔ ہم یسوع کے ایلچی ہیں، دنیا کو خوشخبری دو۔ دوسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کھجوروں کی ڈالیاں اٹھائی گئیں وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہیں، اور ہرا رنگ کس کا نشان ہے؟ امن کا نشان ہے، سیفٹی کا نشان ہے، سیکیورٹی کا، یعنی آپ سیکیور ہیں۔ کیسے؟ جب ہم سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم روڈ کراس نہیں کرتے زیبرا کراسنگ سے۔ وجہ کیا ہے؟ جب گاڑیاں رکتی ہیں تو ریڈ کلر ہوتا ہے، خطرے کا نشان، لیکن جب گرین کلر ہوتا ہے تو گاڑیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ روڈ کراس کرتے ہیں جب گرین کلر آتا ہے۔ اس کا مطلب کہ گرین کلر سیفٹی کا نشان ہے، سیکیور کا نشان ہے، کہ آپ اب محفوظ ہیں، اب آپ کر سکتے ہیں کچھ۔ مسیح خداوند نے جو کھجوروں کی ڈالیاں اٹھائی گئیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہیں۔ اس کی یہ نشانی تھی کہ مسیح میں ہم سیکیور ہیں، اب ہم خداوند میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہرا نشان اس چیز کی نشانی ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ تو میرے عزیزو، آئیں، کیوں نہ ہم اس ہرے نشان کی جو کھجوروں کی ڈالیاں ہیں آج لے کر نکلیں اور دنیا کو خوشخبری دیں کہ ہم مسیح میں محفوظ ہیں، اور مسیح ہی صلح اور امن کا شہزادہ ہے۔ ہی از دا پرنس آف پیس۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عزیزو، دنیا کے بادشاہ خود بادشاہ ہیں پر دوسروں کو خادم بنا لیتے ہیں، لیکن میرے مسیح کی بادشاہت میں فرق کیا ہے؟ ایک تو وہ ازلی بادشاہی ہے، ابدی بادشاہی ہے جس کو زوال نہیں ہے، یعنی ختم نہیں ہوگی، اور دوسری بڑی خوشخبری کیا ہے کہ دنیا کے بادشاہ خود بادشاہ بنتے، دوسروں کو خادم بنا لیتے، لیکن میرا مسیح خود خادم بنا تاکہ ہم بڑے بن جائیں۔ یہ وہی بادشاہ کر سکتا ہے، کسی دوسرے بادشاہ کے بس کی کام نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کا بادشاہ ہے۔ عزیزو، ہمارا بادشاہ خادم بنا، خادم بنایا نہیں، ہمیں بڑا نام دیا، خود صلیب پر چڑھ گیا، خود تماچے کھا لیے، خود تھوک اپنے چہرے پر پھینکوا لی، لیکن مجھے اور آپ کو اس نے عزت دی، ہمیں دم نہیں بلکہ سر بنا دیا۔ یہ وہی بادشاہ ہے، اس جیسا کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہے۔
عزیزو آخری بات آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر یہ پتھر اگر یہ خاموش ہوں گے تو پتھر چلا اٹھے. عزیزو اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی خدا کو معذرت کے ساتھ میں ایک سمجھانے کے لیے بات کروں جس کو ہم کہتے ہیں فور ایگزامپل ہمارے ہوتے ہوئے بھی اگر پتھر چلا اٹھے تو پھر ہمارا کیا فائدہ. اس لیے آئیں عزیزو ہم جب ہم نکالتے ہیں جلوس کہہ لیں آپ پروسیشن کہہ لیں آپ جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو ہم ہوشانہ کے نعرے لگائیں. اگر ہم خاموش ہو جائیں گے تو یہ پتھر چلا اٹھے. اس لیے ہم خاموش نہ ہو. ہمیں خدا نے زبان دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے ہمیں سینسز دی ہیں دیکھنے کی سمجھنے کی سوچنے کی پڑھنے کی. تو آئیں ہم اپنے یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں ہوشانہ کے نعرے لگائیں کیونکہ وہی بادشاہ ہے. اس بادشاہ کی خوشخبری دیں. آخر میں ایک لفظ آخری میں بولوں گا انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. منجی کا زمانے میں یہ نام ہمارا ہے. خداوند آپ کو اور مجھے اس بڑی برکت دے اور ہم سب کھجوری اتوار میں شریک ہوں اور اس کے نام کو ہوشانہ کے نعرے لگائیں. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے. عالم بالا پر ہوشانہ. آمین. روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی. سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن. سیلویشن ٹی وی دیکھتے رہیں. سیلویشن ٹی وی.